مسلمانوں کے دل اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، بہت تھوڑے وقت کی ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، تو ہم ہر وقت اپنے کفن کی تیاری میں لگے رہیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کفن تیار ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ الذي يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول معلقا على هذا النص الصافي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتک لموتک۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے نصیحت فرمائی اور ایک ایسی حقیقت کے متعلق نصیحت فرمائی ہے کہ اگر وہ نصیحت دل کے دنیا پہ جگہ پا لے تو آدمی کی ساری زندگی کی ترجیحات بدل جائیں۔ جیسے ایک آدمی کا گھر کرائے کا ہو اور ایک اپنا مکان ہو تو اس کے دونوں میں ترجیحات بدل جائیں گی، کہاں بڑھیا مال لگائے گا اور کہاں عارضی اور وقتی اور کام چلانے کے لیے سامان رکھے گا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میری یہ فیکٹری عارضی ہے، کرائے پہ ہے، اپنی فیکٹری تعمیر ہو رہی ہے، تو ترجیحات مختلف ہوں گی کہ وہ کہاں اپنی مشینیں نئی لگائے گا اور کہاں اپنا دفتر بڑھیا بنائے گا اور کہاں سرمایہ زیادہ لگائے گا۔ دوسری طرف ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میری یہی فیکٹری ایک ہی ہے، بس یہی میں نے رہنا ہے، میرا یہی گھر ہے، اب اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اس کی ترجیحات کچھ اور ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم مسافر ہو، راہ چلتا مسافر، تمہارا گھر یہ نہیں ہے، گھر وہاں ہے۔ اب تمہاری ترجیحات بدلنی چاہیے کہ یہاں کام چلانے کے لیے سامان اکٹھا کرنا اور وہاں زندگی گزارنے کے لیے اپنا سارا سرمایہ لگانا۔ یہاں کام چلانا ہے، وہاں زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ترجیحات بدلنی چاہیے۔ تمہاری زندگی اس شخص کی طرح نہ ہو کہ جس کا یہ ہو کہ بس یہی گھر ہے، یہاں سب کچھ رہنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ تم دنیا کے اندر آئے ہو جانے کے لیے، گھر تمہارا وہ ہے۔ دیکھو نا میرے عزیزو، کوئی آدمی کرائے پہ ہو اور نیا گھر اس کا ڈیفینس میں بن رہا ہو تو نیا اے سی کہاں لگائے گا اور نیا قالین کہاں بچھائے گا اور اچھی ٹائل کہاں لگائے گا؟ اور اگر وہ کرائے کے مکان پہ لگانے لگے گا تو لوگ کہے گا میاں بڑا ہی پاگل ہے، ضائع کر رہا ہے، اپنا گھر بنا رہا ہے، وہاں لگانا، یہاں سے کل منتقل ہونا ہے، کم عقل کہا جائے گا نا، بڑا نادان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے دل پہ یہ بات بٹھا رہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا کہ تیری ساری صلاحیتیں اسی گھر کے بنانے پہ لگ جائیں، یہ غلطی نہ کرنا۔ اس دنیا کی حقیقت سمجھ جا۔ اور میرے اللہ کے نبی کا یہ خاص انداز تھا توجہ دلانے کے لیے، کندھے پہ ہاتھ رکھے متوجہ کیے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر سمجھایا تاکہ یکسوئی سے میری بات سن سکے کہ خیال رکھنا کہ یہ عارضی ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی کا سرمایہ اس عارضی جگہ پر ضائع نہ کرنا، یہ وقتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نصیحت کے ساتھ اگلا جمعہ خود ملایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کی انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے اس کرائے کے مکان سے تجھے شام نکلنا پڑے، اور جب صبح کرے تو کیوں پوچھتا نہیں، ہو سکتا ہے تیرا یہاں سے منتقل شام سے پہلے ہو جائے۔
اتنی وقتی زندگی، اتنا گزارے کہ یہ زندگی، تو بتاؤ تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے چار چیزیں بد نصیبی کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ایک جمود العین، ایک آنکھ کا خشک ہو جانا، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی محبت سے اسے رونا نہ آئے، جمود العین۔ دوسرا فرمایا وقسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، اور تیسرا فرمایا وطول الامل، لمبی لمبی امیدیں، والحرص علی الدنیا، اور چوتھی چیز دنیا کا حریص، دنیا کا حریص۔ یہ بدنصیبی کی نشانی ہے کہ آنکھیں اللہ کی عظمت سے، محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے ان کا رونا بند ہو جائے، دل سخت ہو جائے، یہاں اثر ہی کوئی چیز نہ کرے، یہ پگھلے ہی نہیں۔ 400 عبرت کے نمونے ہیں، یہ دل عبرت نہ پکڑے، یہ سبق نہ لے۔ اور تیسری چیز فرمائی لمبی لمبی منصوبے۔ صاحب مکان کہہ رہا ہے میاں کل مکان خالی کرنا ہے، اور یہ کہہ رہا نہیں ابھی کچھ اور بھی بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بندہ بازار جاتا ہے اور کفن زبان حال پہ اس پہ ہنستا ہے کہ یہ کیسے منصوبے بنا رہا ہے، اور اس کا کفن تیار ہے، کفن اس کا تیار ہے اور یہ منصوبے بنا رہا ہے، لمبے لمبے منصوبے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا یوں تو بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں کا گودا ختم ہو جاتا ہے، خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کمر جھک جایا کرتی ہے، بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ یحرم ابن آدم کل شیء، ہر چیز بڑھاپے کی طرف، لیکن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور جوان ہو جاتی ہیں، ایک الحرص، ایک تو حرص، اور لمبی عمر ہو جائے، اور لمبی عمر ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اور دوسرا فرمایا والعمل، لمبے لمبے منصوبے بنا رہا، لمبے لمبے منصوبے بنا رہا ہے، بوڑھا، اپنی عمر بھی پوری کر چکا اوسطن والی، لیکن یہ چیزیں جوان ہو رہی ہیں، کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، کچھ اور ہو جائے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا بڑا خیرخواہ ہے، بڑا محسن ہے کہ جو امت کے امراض جو امت میں پیدا ہونے والے تھے بڑے اہتمام سے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اس نے آخرت سے غافل کر رکھا، بلکہ آخرت کا ایمان یقین اتنا کمزور ہے میرے عزیزو کہ صرف زبان کی حد تک تو ہے کہ مرنا ہے، لیکن آخرت کی نفع کی چیزیں، نقصان کی چیزیں ہماری زندگی میں کوئی حرکت نہیں پیدا کرتی، کوئی تحریک نہیں پیدا کرتی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اس عمل سے جنت ملے گی، تحریک نہیں اٹھتی اندر، اور اس گناہ کی سزا جہنم ہے، اندر کوئی خوف نہیں اٹھتا۔ اور اگر دنیا کے بارے میں نفع اور نقصان کی کہانی بتا دی جائے، یہاں سے کوئی کہہ دے کہ میاں شیر آ رہا، تو ساری مجلس کا سکون ختم ہو جائے گا، ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے فکر مند، ہر شخص۔ یہ مادی خطرات لگتے ہیں، لیکن آخرت کی خطرے آج زندگی میں کوئی تحریک نہیں پیدا کرتے، انقلاب نہیں لے کے آتے، حرکت نہیں پیدا کرتے، اس لیے کہ اس مادی زندگی میں رہنے سہنے کی وجہ سے آخرت کا ایمان انتہائی کمزور ہو جائے، انتہائی کمزور ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ میاں دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من ایکس الناس، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، اور سب سے زیادہ دور اندیش کون ہے جس کی کہا جائے کہ عقل مند ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں 5 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو قسم کیسے پوری کرے گا؟ کون عقل مند، کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے کہ یہ عقل مند ہے؟
کیسے پتہ چلے گا؟ ہر شخص کہتا نا میں بڑا عقل مند ہوں، تو کوئی آدمی قسم کھا لے کہ 5 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو کیا معیار ہے؟ تو فرمایا اس کا معیار یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس، کون لوگ عقل مند اور دور اندیش ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرہم للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ بتائیے آج ہمارے یہاں بھی عقل مندی کا معیار یہی ہے؟ بلکہ ذرا سا کوئی دین میں آگے نکل جائے کیا کہتے ہیں یار اتنا بھی دین میں آگے نہیں جانا چاہیے، بس تھوڑا تھوڑا ٹھیک، اتنا بھی نہیں یار، اتنا بھی نہیں، بس تھوڑا تھوڑا۔ اسے سمجھاتے ہیں بڑے خیر خواہ، نہیں یار اتنا بھی نہیں، یہ کیا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جب دیکھو آپ مسجد جا رہے ہیں، اور ہر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا ڈیپ بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں دین کے معاملے میں بڑی خیر خواہی میں نصیحتیں، بھائی اتنا بھی نہیں۔ اور دنیا کے معاملے میں 24 گھنٹے کی سوچ ہی ہے، خواب میں بھی دنیا ہی آتی ہے، ہاں خواب میں بھی یہی زندگی آتی ہے، لیکن وہاں اس کی خیر خواہی میں کوئی نہیں سمجھاتا، ارے میاں اتنا نہیں کرتے بھائی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے دنیا حلال بھی کماؤ لیکن اتنا اس کی فکر نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی فکر سے پناہ مانگی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا غم نہ بننے دینا۔ اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے کہ ہر وقت مجھے آخرت کا غم لگ جائے، فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جسے اللہ ہر گھڑی ہر لمحے آخرت کا غم نصیب فرما دے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات دے دے گا، سارے غموں سے نجات دے گا۔ تو اللہ کا نبی فرمان لگے وہ شخص بڑا عقل مند اور دور اندیش ہے جو اپنے بعد والی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ کرے بھائی اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے بھائی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔